السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب حقیقی ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ پنجاب کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ پنجابی بس اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لودھرا کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں رکن صوبائی اسمبلی محمد زبیر خان اور شازیہ حیات شامل تھے۔ ارکان اسمبلی نے حلقے میں درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ملتان بہاڑی روڈ کی تکمیل پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، لاہور میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور دیگر اضلاع میں کیتھ لیبز مکمل طور پر فعال ہیں۔ پنجاب کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 45ویں اجلاس کی دوسری نشست پیر کی دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اجلاس میں محکمہ کوآپریٹو سے متعلق ارکان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ مختلف قوانین، آڈٹ رپورٹس اور اہم عوامی معاملات بھی ایوان میں زیر بحث آئیں گے۔ ایجنڈے کے مطابق ارکان کی جانب سے مختلف توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیے جائیں گے۔ 5 موجودہ تحریکیں التواء کار بھی ایوان میں زیر بحث آئیں گی۔ مختلف سالوں کی متعدد آڈٹ، پرفارمنس آڈٹ اور اسپیشل آڈٹ رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ ارکان اسمبلی اپنے حلقوں سے متعلق مسائل اور دیگر اہم عوامی امور ایوان میں اٹھائیں گے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کے شعبے میں تاریخی اور بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے شعبہ صحت میں انقلابی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں مفت علاج معالجے کے خصوصی پروگرامز کے تحت مریضوں کو 18.5 ارب روپے سے زائد کی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ ڈائلیسس پروگرام کے تحت 47,404 مریض رجسٹرڈ ہوئے، جبکہ 22,10,065 ڈائلیسس مکمل کیے گئے۔ منتخب اسپتالوں کو کلیمز کی مد میں 11 ارب 65 کروڑ 60 لاکھ روپے بھی ادا کیے جا چکے ہیں۔ طلبہ ہاسٹلز میں غیر مجاز افراد کا داخلہ روکنے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کا تمام رہائشی افراد کو فوری تصدیق کا حکم۔ 24 اگست تک تعمیلی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ طلبہ کے ہاسٹلز کو محفوظ بنانے اور غیر مجاز افراد کے داخلے کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کا اہم اقدام۔ تمام ہاسٹلز میں رہائش پذیر افراد کی فوری تصدیق کا حکم دے دیا گیا۔ محکمہ صحت کی جانب سے وائس چانسلرز، پرنسپلز، ڈینز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری۔ مراسلے میں ہاسٹلز میں مقیم تمام افراد کی فوری تصدیق اور اسپیشل برانچ سے بھی تصدیق کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہاسٹل اور دیگر رہائشی سہولیات صرف قانونی طور پر الاٹمنٹ رکھنے والے طلبہ اور عملے کے لیے مختص ہوں گی۔ مراسلے کے مطابق کسی غیر مجاز شخص کو ہاسٹل یا رہائشی سہولت میں رہنے یا اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نگرانی اور انتظامی امور کے ذمہ دار افراد بھی جواب دہ ہوں گے۔ محکمہ صحت نے تمام اداروں کو 24 اگست تک رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے معاملے کو انتہائی اہم قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے جاتی عمرہ میں اہم ملاقات ہوئی۔ ملکی سیاسی صورتحال، قانونی معاملات اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت بھی کی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی جاتی عمرہ میں اہم ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور آئینی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں نواز شریف نے واضح کیا کہ پاکستان مزید کسی سیاسی یا آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تمام معاملات کو سیاسی بصیرت اور آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی جانے والی توہین عدالت کی درخواست اور اس کے ممکنہ قانونی جواب کے حوالے سے بھی قانونی آپشنز کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے بھی مختلف نام زیر غور آئے اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ صدر مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ لاہور ٹریفک پولیس کا طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کا مشن رکشوں، ویگنوں، بسوں سمیت دیگر ٹرانسپورٹ کی خصوصی چیکنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شہرازی نے سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔
طلبہ خصوصاً اسکول جانے والے بچوں کی حفاظت کا عزم، غیر محفوظ ٹرانسپورٹ کے خلاف فوری کارروائی کی سفارش۔ سی ٹی او عبدالرحیم شیرازی کے سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو لکھے مراسلے کے مطابق اسکول وینز، بسوں، کوسٹرز اور پک اینڈ ڈراپ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹس کی خصوصی جانچ کی جائے۔ بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے والی گاڑیوں میں غیر قانونی LPG سلنڈرز کے استعمال کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خطرناک تبدیلیوں والی گاڑیوں کو انفٹ قرار دے کر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ موٹر وہیکل ایگزامینرز کو اسکول ٹرانسپورٹ کی خصوصی فٹنس انسپیکشن کا پابند کیا جائے۔ اسکول وینز، رکشوں اور دیگر ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈنگ کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ 24 اگست سے تعلیمی ادارے کھلنے سے قبل اسکول ٹرانسپورٹ کی خصوصی پری اوپننگ چیکنگ ڈرائیو کی تجویز۔ سی ٹی او لاہور نے تمام سرکل افسران، ڈویژنل افسران اور ایجوکیشن یونٹ کو آگاہی پروگرام شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ کم عمر ڈرائیورز بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور موٹر سائیکلوں پر 3 سواروں کے خلاف جنرل ہولڈ اپ ہوگا۔ سی ٹی او لاہور نے کریک ڈاؤن کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کے مطابق کم عمر بغیر لائسنس اور موٹر سائیکل پر 3 سوار افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چالان کے ساتھ کم عمر ڈرائیور کی گاڑی یا موٹر سائیکل بھی بند کر دی جائے گی، تاہم جو پرمٹ دکھانے پر موٹر سائیکل چھوڑ دی جائے گی۔ سی ٹی او لاہور نے کہا کہ چھٹی کے روز بچے گھر سے موٹر سائیکل، گاڑی اور رکشہ کے لے کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جبکہ حادثات کی بڑی وجوہات میں کم عمر ڈرائیورز بھی شامل ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے پھل اور سبزیاں پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ پوش علاقوں میں پھلوں کے منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ پسماندہ علاقوں میں مکس درجے کے پھل بھی شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں۔ سرکاری قیمت اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ مہنگائی ٹرین کی رفتار کم نہ ہو سکی، پھل، سبزیاں اور گوشت کی من مانی قیمت پر فروخت جاری۔ پرچون بازاروں میں پھلوں کے سرکاری نرخنامے بے اثر، سیب 300 روپے کے بجائے 440 روپے کلو فروخت ہو رہا۔ کیلے مارکیٹ میں 240 روپے درجن دستیاب، مارکیٹ میں آڑو 380 روپے، انگور سندر خانی 900 روپے کلو بک رہا، امرود 300 روپے، پپیتا 400 روپے فی کلو تک فروخت۔ سبزیوں کے دام بھی بے قابو، پیاز 170 روپے کے سرکاری ریٹ کے برعکس 240 روپے میں دستیاب۔ درجہ اول ٹماٹر 300 روپے، چائنا لہسن 440 روپے فی کلو فروخت ہو رہا۔ دیسی ٹینڈے 280 روپے، پھول گوبھی 250 روپے اور بینگن کی قیمت 160 روپے فی کلو، بھنڈی 260 روپے، شملہ مرچ 380 روپے کلو فروخت۔ برائلر گوشت 7 روپے کی کمی کے بعد 497 روپے کلو، تاہم صافی گوشت 570 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ 1 روپے اضافے سے انڈے 239 روپے درجن دستیاب ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ صرف ریٹ لسٹ جاری کرنے کے بجائے عملی طور پر بھی سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ہوشربہ مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا لاہور سمیت اکثر شہروں میں بدستور نایاب، جبکہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کا ریٹ 1130 روپے میں بکنے لگا ہے۔ سادہ روٹی 20 سے 25 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں گندم، آٹے اور روٹی کی قیمتوں کا بحران کم نہ ہو سکا، عوام کو شدید پریشانی کا سامنا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اکثر شہروں میں بدستور نایاب، 10 کلو والے آٹے کے تھیلے کی سپلائی بھی معمول پر نہ آئی، ریٹ 1130 روپے ہو گیا۔ شہر کی دکانوں پر آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 2125 روپے بیچا جا رہا ہے۔ شہری ہوٹلوں اور تندوروں سے سادہ روٹی 20 سے 25 روپے میں خریدنے پر مجبور۔ محکمہ فوڈ سیفٹی کے حکام اعداد و شمار سے دل بہلانے لگے، گندم آٹا مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ لاہور میں گندم 4775، رحیم یار خان میں 4700، اسلام آباد میں 4800 روپے فی من فروخت۔ پشاور میں گندم کا ریٹ 4850، کراچی میں 4900 روپے فی من تک جا پہنچا۔ صورتحال کے برعکس محکمہ فوڈ سیفٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں آٹے کی سپلائی میں کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک نے کہا ہے لکشمی چوک کے تاریخی تشخص کو ہر صورت بحال کیا جائے گا۔ 200 میٹر کے دائرے میں یونیفائڈنگ پلان اور یکساں سائن ایج پالیسی نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک اور DC لاہور کی جانب سے تاریخی لکشمی چوک کا دورہ کیا گیا ہے، جہاں انہیں چوک کی بحالی اور تزئین و آرائش کے اقدام پر بریفنگ دی گئی ہے۔ لکشمی چوک کے اطراف 200 میٹر کے دائرے میں یونیفائڈ بلڈنگ پلان بنایا جائے گا، جبکہ چوک کے چاروں جانب یکساں طرز کی ڈیزائننگ اور بیوٹیفیکیشن کی جائے گی۔ مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک نے کہا ہے کہ لکشمی چوک کے تاریخی تشخص کو ہر صورت بحال کیا جائے گا، جبکہ DC لاہور کیپٹن ریٹائر محمد علی اعجاز نے یونیفائڈ بلڈنگ پلان پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔